پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک کون سا ہے؟ سعودی عرب، پاکستان، مصر یا پھر نائجیریا؟ خیر، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس کا صحیح جواب انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا میں جو مذہب فالو کیا جاتا ہے وہ اسلام ہے۔ 2010 کے ایک سروے کے مطابق انڈونیشیا کی 87.2% آبادی خود کو مسلمان تسلیم کرتی ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی انڈونیشیا میں 220 ملین پر مشتمل ہے۔ لیکن دنیا کے نقشے کو دیکھ کر یہ جانتے ہوئے کہ اسلام کی شروعات 7ویں صدی میں عرب میں ہوئی، جہاں سے یہ خاص طور پر براعظم شمالی افریقہ اور جنوبی مغربی ایشیا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلا تھا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اس جزیرے نما علاقے میں اسلام کیسے پہنچا؟ یہ میلوں دور جزیرے آخر مسلمان کیسے ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہونے والی مسلمانوں کی فتوحات خلافت کی تحلیق کا باعث بنتی ہیں۔ یہ سلطنتیں تیزی سے پھیل گئیں اور بہت زیادہ جغرافیائی علاقوں پر قابض ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ اراضی پر قبضہ کرنے سے دینی تبلیغ میں بھی اضافہ ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ ان سرگرمیوں کی وجہ سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ خاص طور پر ان خلفائے راشدین کے جھنڈے تلے تیزی سے فوجی توسیع کی وجہ سے نئے فتح شدہ علاقوں میں بھی دین اسلام تیزی سے پھیلا۔ ان ابتدائی خاندانوں نے نہ صرف مذہب کو پھیلانے پر توجہ مرکوز کی، بلکہ انہوں نے تحقیق، معاشیات اور تجارت پر بھی توجہ دی، اور اسلامی سنہری دور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس میں بادشاہ، عمرہ اور سوداگر بھی شامل ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بحر ہند اور بحر اوقیانوس کی طرف بھی اسلام تیزی سے پھیل گیا، اور پھر عرب تاجروں کی آمد کے ساتھ 7ویں صدی کے اوائل میں برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا اثر پہلی بار محسوس ہوا۔ عرب تاجر ملابار کے خطے میں جاتے تھے، جو عرب میں اسلام قائم ہونے سے پہلے ہی ان کے اور جنوب مشرقی ایشیا کی بندرگاہوں کے درمیان تجارت کا ایک مرکز تھا۔ عرب کے تاجر اور سوداگر اس نئے پھیلتے دین کے رکھوالے بن گئے، اور وہ جہاں بھی جاتے انہوں نے دین کا پرچار کیا۔ تاہم اس کے نتیجے میں برصغیر میں اگلی 1000 سالہ فتح کے بعد کی توسیع نے ہی خطے میں اسلام قائم کیا۔ ایشیا میں اسلام کے پھیلاؤ میں مسیحی مبلغان نے کلیدی کردار ادا کیا، یہاں تک کہ کچھ مبلغ صرف دین کے پھیلاؤ کے لیے تاجر بن کر سفر کرتے تھے، اور ان مبلغان کو ہدایت کی جاتی کہ وہ لوگوں کی اپنی زبان میں دین اسلام کی تعلیمات دیں۔ یہاں تک کہ انڈونیشیا کی کمیونٹیز میں اسلام قائم ہونے سے پہلے ہی مسلمان ملاح اور تاجر اکثر انڈونیشیا کے ساحلوں پر جاتے تھے، اور ان میں سے بیشتر ملاح اور سوداگر عباسی خلافت سے بصرہ اور ڈابل کی نئی قائم شدہ بندرگاہوں میں سے آئے تھے۔ یہ علاقہ غیر ملکی کھانوں اور دیگر ساز و سامان سے مالا مال تھا، اور 8ویں صدی کے اوائل سے ہی عرب مسلمانوں کے تاجروں کے انڈونیشیا میں داخل ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ تو یہ کہنا کہ 12ویں صدی یا 13ویں صدی میں اسلام کا پھیلاؤ انڈونیشیا میں شروع ہوا تھا تو یہ غلط ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مقامی حکمرانوں اور ایلیٹ لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس میں اور بھی اضافہ ہوا۔ مسلمان مبلغ بہت سے علاقوں اور خطوں میں سے آئے تھے، کچھ ہندوستان سے آئے تھے اور کچھ عرب سے آئے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 13ویں صدی میں یہ مذہب سمترا کے شمال میں ابھرنا شروع ہوا، اور اس کے بعد صوفی احکامات کے ذریعے اسلام کو یہاں مزید پھیلایا گیا، اور پھر اسلام قبول کرنے والے حکمرانوں کی مدد سے ان کی برادریوں کے علاقے میں توسیع کر کے اسلام کو مزید مستحکم کیا گیا۔ یہ صحیح طرح معلوم نہیں ہے کہ اسلام اس خطے میں پہلی بار کب آیا تھا، اور نہ ہی اس کی کوئی واضح تاریخ مقرر ہے، تو ہم 11ویں یا 12ویں صدی کے آس پاس شروع پر غور کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان خاندان کی قبر کا سب سے پہلا ثبوت 1297 میں ملا، جو کہ سمودرا پسائی سلطنت کے پہلے مسلمان حکمران سلطان الصلاح کا تھا۔ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے عموماً بدھ مت کے خطے میں مشرقی تجارتی راستوں کی پیروی کی گئی تھی، اور پھر آدھی صدی کے بعد ملاکا میں ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ ٹین شاہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی ملاکا سلطنت قائم ہوئی، اور راجہ ٹین شاہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام اسکندر شاہ رکھا تھا۔ لیکن پھر حکمران طبقے میں اسلام کے پھیلاؤ کو روکنا پڑا، کیونکہ مسلمان تاجروں نے مقامی خواتین سے شادی کر لی،
کچھ مالدار تاجروں نے حکمران طبقے کے اہل خانہ میں شادی کر لی، جس کی وجہ سے مقامی حکمرانوں اور رائلٹی کی حیثیت سے انڈونیشیا کی عوام نے اسے اپنانا شروع کر دیا۔ 15ویں صدی میں اس توسیع میں تیزی آئی کیونکہ جزیرہ نما ملائی میں ملاکا سلطنت کی فوجی طاقت اور دیگر اسلامی سلطنتوں نے مسلم بغاوت کی اقساط کی مدد سے اس خطے پر غلبہ حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے سمندری تجارت اور حتمی منڈیوں کا اعلیٰ کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ 14ویں صدی تک اسلام شمال مشرقی ملایا، برونائی، جنوب مغربی فلپائن، مشرقی ساحل اور وسطی جاوا کے کچھ علاقوں میں قائم ہو چکا تھا۔ 15ویں صدی میں ہندو جوانی مجاہت سلطنت کا زوال دیکھنے میں آیا کیونکہ عرب، ہندوستان، سماترا اور جزیرہ نما ملائی کے مسلمان تاجروں اور چین نے بھی علاقائی تجارت پر غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا، جو کبھی جوانی مجاہت کے تاجروں کے زیر کنٹرول تھا۔ چینی منگ خاندان نے ملاکا کو منظم مدد فراہم کی اور پالم بینگ اور جاوا کے شمالی ساحل میں چینی مسلمان آبادکاری میں منگ خاندان کی کوششیں شامل ہیں۔ ملاکا سلطنت کی وجہ سے خطے میں اسلام قبول کرنے کی فعال طور پر حوصلہ افزائی کی گئی، جبکہ منگ بیڑے نے شمالی ساحلی جاوا میں چینی ملیائی مسلم کمیونٹی کو فعال طور پر قائم کیا۔ اس طرح جاوا کے ہندوؤں کی مستقل مخالفت پیدا ہو گئی۔ 1430 تک اس مہم نے جاوا کی شمالی بندرگاہوں میں مسلم، چینی، عرب اور ملائی کمیونٹیز قائم کر لی تھیں اور پورے جزیرے میں غالب مسلم ریاستیں زیادہ سے زیادہ موجود تھیں۔ انڈونیشیا کے تاریخی باشندے زیادہ تر ہندو اور بدھ مت تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ مسلمان تاجروں نے مقامی آبادی کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور ان کی مذہبی تعلیمات نے مقامی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ عام طور پر ہندو اور بدھ مت کسی ایک کے پیروکار نہیں ہوتے اور اسلام ایک توحید پرست دین ہے اور اسلام ہر ایک کو حقوق فراہم کرتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے غیر مسلم ہونے کی بجائے مقامی لوگوں کے لیے زیادہ مراد، فوائد اور سازگار شرائط تھیں۔ کچھ لوگوں کو اپنی حفاظت اور خود مختاری کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ خود کو مسلمان قرار دینے کا انتخاب کرتے تھے کیونکہ اسلام نے جنوبی مشرقی ایشیا میں جنوبی عرب اور ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ تجارت کے ذریعے ایک خاکہ پیش کیا تھا، اور یہ منتقلی عرب ممالک اور افریقہ کی نسبت زیادہ پرامن طور پر کی گئی۔ انڈونیشیا میں یہ عمل آہستہ تھا لیکن اس نے سوداگروں، اشرافیہ اور امراء کے مابین فرق پیدا کیا۔ بادشاہت کی موجودگی نے مذہب کو عام لوگوں میں پھیلانا آسان کر دیا، جس طرح بادشاہت میں عیسائیت کی موجودگی نے یورپی ریاستوں میں مذہب کو پھیلانا آسان بنا دیا تھا۔ اور اسی اثنا میں جاوا جزیرہ میں عظیم ہندو مجاہت سلطنت گر رہی تھی، جس میں کچھ ریاستوں کو منگ سلطنت نے تجارت، شاہی تبادلوں اور فتح کے لیے مدد فراہم کی، اور یہی وجہ تھی کہ 16ویں صدی کے آخر میں اسلام نے ہندو مذہب اور بدھ مت کو جاوا اور سماترا کے علاقوں میں جڑ سے اکھاڑ دیا۔ لیکن ہندو بدھ مت دور کی بہت سی ثقافتی اور مذہبی عادات انڈونیشیا کی رسومات میں ابھی بھی پائی جاتی ہیں۔ اسلام نے یہ پہلے سے موجود ثقافتوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس نے مقامی رسم و رواج کو یہاں کے موجود قواعد و قوانین میں شامل کر لیا اور انہیں اسلامی روایات کی حیثیت سے صاف کر دیا۔ اس کے ایک حصے میں تصوف کی مضبوط موجودگی کو اسلام اور دوسرے مذاہب کے مابین اس ہم آہنگی کا ایک بڑا کار فرما سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر انڈونیشیا میں اسلام کے پھیلاؤ کے ابتدائی دنوں میں اسلامی اسکالرز کے مابین تصوف نے مستحکم اثر و رسوخ برقرار رکھا، اور نقشبندیہ اور قادریہ جیسے صوفی احکامات نے نئے انڈونیشیائی مذہبی افراد کو راغب کیا۔ انڈونیشیا ایک بڑا ملک ہے جس میں ہزاروں جزیروں میں مختلف ثقافتوں اور نسلوں کے 260 ملین سے زیادہ افراد شامل ہیں۔ مذہبی نقطہ نظر سے انڈونیشیا میں کسی ایک قانون کا راج نہیں ہے کیونکہ 80% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ انڈونیشیا کو دنیا کے مسلمان ممالک میں سے ایک کہا جا سکتا ہے، لیکن انڈونیشیا روایتی اسلامی ملک نہیں ہے۔ ان کا آئین خاص طور پر ان کے مذہب پر قائم نہیں ہے، اور اس میں بہت سے اقتدار، آفاقی اقتدار بھی ہیں جو اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب میں بھی دستیاب ہیں، اور ملک کے 5 فلسفیانہ ستونوں کو پینکیسیلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔